اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اس سیریز میں آج انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک، آپ کا لقب، آپ کی کنیت، آپ کا حلیہ مبارک اور آپ کی سیرت مبارکہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا جو نام ہوگا مہدی کا، وہ میری اہل بیت میں سے ہوگا، یواتی اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا۔ اس کا یہ ہرگز معنی نہیں بنتا کہ محمد بن عبداللہ کے علاوہ کوئی اور نام ہوگا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا نام نبی پاک علیہ السلام کے نام پر نہیں ہوگا۔ مطابق کا معنی یہی ہے کہ محمد بن عبداللہ ہوگا، یا دوسرا نام اسم گرامی آپ کا ہے احمد بن عبداللہ۔ جیسا کہ حضرت امام سید برزنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام مبارک کا، تو نام اکثر روایات میں محمد اور بعد میں احمد مذکور ہے، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی حدیث مبارکہ ہے، جس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ راجل یسمى باسم نبیکم، وہ آدمی جس کا نام تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، یعنی اس کا نام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ایک ہوگا۔ اس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 4290۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اسم المہدی اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی، مہدی کا نام میرا نام ہے اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہے، یعنی محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسائل کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسم المہدی محمد۔ اس کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر نقل فرمایا، جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 319۔ اسی طرح چوتھی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب ایک بندہ آئے گا تو دل جو لوگوں کے ہیں اس کی طرف کھنچے ہوئے ہوں گے، وہ مہدی ہوگا محمد بن عبداللہ۔ اسی طرح جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل کے اندر ہی ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ امتی کے بہترین شخص ہوں گے، اور ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ البدایہ و نہایہ کے اندر حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، یہ کہ امام مہدی محمد بن عبداللہ علوی فاطمی حسنی ہوں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ ایک رات میں امت کی قیادت کی اہلیت اور صلاحیت نصیب فرمائے گا۔ انہی بے مثال فہم و دانش اور سمجھداری کی دولت سے مالا مال فرمائے گا، حالانکہ اس سے پہلے ان میں یہ استعداد نہ ہوگی، یعنی یہ صلاحیت پوری دنیا کی امامت والی اور سلطان کل ہونے والی اور تمام مجددوں کے مجدد ہونے کی اور پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کی یہ صلاحیت پہلے نہ ہوگی۔ یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ پہلے وہ شریعت کے باغی ہوں گے، استغفر اللہ، وہ داڑھی منڈے ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ حرام کام کرتے ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی نسبتیں جو سرکار کی طرف دی جا رہی ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ محدث ابو نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شیخ ہیں، کتاب الفتن ایک مایہ ناز آپ کی تحریر ہے،
اس میں حدیث نمبر 1077 فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ المہدی یوات اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی. تو یہ بسند صحیح یہ روایت موجود ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام اور آپ کے والد ماجد کے نام سے ہٹ کر کوئی نام ہوگا مہدی کا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کے مطابق آپ کا نام اور آپ کے باپ کے مطابق آپ مہدی کے باپ کا نام ہوگا. اس سے مراد کیا ہے کہ باپ کا نام عبداللہ ہوگا اور مہدی کا نام محمد ہوگا. اسی طرح 1078 حدیث نمبر ہے کتاب الفتن کے اندر. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسم المہدی محمد، کہ مہدی کا نام اسم گرامی محمد ہوگا. او قال اسم نبی، یا یہ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کا نام ہی مہدی کا نام ہوگا. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی مبارک جو ہے وہ محمد ہے. اور 1080 حدیث نمبر ہے کتاب الفتن کا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں قال اسم المہدی اسمی، کہ مہدی کا نام میرا ہی نام ہوگا. تو حضور علیہ السلام کا نام اسم گرامی محمد ہے. اسی طرح 1081 نمبر حدیث ہے. ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے المہدی اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی، کہ جو مہدی ہیں ان کا نام میرا نام ہوگا اور ان کے ابو کا نام میرے ابو کا نام ہوگا، یعنی وہ محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. اور میں نے جو آپ لوگوں کے سامنے ابو داؤد شریف کی پہلے حدیث بیان کی تھی جن کے راوی حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ یسمى باسم نبیکم، اس کا نام تمہارے نبی کا نام ہوگا، یا یہ کہ اس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا، یعنی محمد رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا. تو یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارک نمبر ہے 4290. تو اسی طرح میں نے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی رسالہ کی 235 نمبر حدیث بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہے کہ وہ مہدی جو ہے وہ محمد بن عبداللہ، ان کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ سنتوں کو زندہ فرمائے گا. یہ بھی اور تمام محدثین اکرام اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کا نام اسم گرامی محمد بن عبداللہ ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص یہ مغالطہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ یواتیوں سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ قاسم بن عبد الکریم، تو قاسم بھی نبی پاک علیہ السلام کا نام ہے اور کریم جو ہے یہ بھی اللہ کا نام ہے، تو یہ بالکل نہیں مانا جائے گا، بلکہ یہ امت کے اندر فتنہ ہے. کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا نام اسم گرامی تو عاقب بھی ہے. تو کوئی کہے کہ آپ کا نام عاقب بن عبداللہ ہوگا، یا کہے کہ حاشر بن عبداللہ ہوگا، کہ حاشر بھی نبی پاک علیہ السلام کا نام ہے، یا کوئی کہے کہ حاشر بن عبد الرحمن ہوگا، یا کوئی یہ کہے کہ عامر بن عبد الرحیم ہوگا، یا یہ کہے کہ قاسم بن عبد الکریم ہوگا، تو کسی بھی ائمہ حدیث میں سے کسی امام نے بھی یہ تصریح بیان نہیں کی ہے کہ آپ کا نام اسم گرامی جو ہے وہ محمد بن عبداللہ سے ہٹ کر کوئی اور نام ہوگا. لہٰذا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے بھی جو فتنہ پیدا کرنے والے لوگ ہیں ان کے فتنوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے. آپ کا لقب مبارک حضرت سید برزنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سید صاحب بہت بڑے امام ہیں. الاشاعہ میں صفحہ نمبر 193 میں ارشاد فرماتے ہیں ان کا لقب مبارک مہدی ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالی حق کی طرف ان کی رہنمائی فرمائے گا. اسی طرح ان کا لقب جابر بھی آیا ہے کیونکہ وہ امت محمدیہ کے زخمی قلوب پر
زخمی دلوں پر مرہم رکھیں گے۔ یہ اس لیے جابر آیا کہ وہ ظالموں پر غالب آ کر ان کی شان و شوکت کو ختم فرما دیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ایک قول کے مطابق ابو عبداللہ ہوگی اور ایک قول کے مطابق ابو القاسم ہوگی۔ چنانچہ حضرت علامہ سید برزنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی، اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب شفا میں ہے کہ آپ کی کنیت ابو القاسم ہوگی۔ اب ابو القاسم کنیت پر بھی اعتراض آ سکتا ہے، جبکہ یہ اعتراض ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے اور مشکات کے اندر بھی وہ حدیث موجود ہے۔ اصل مشکات المصابی جو ہے اس کے صفحہ نمبر 408 پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ مجھے اس بارے میں بتائیے کہ اگر آپ کی وفات کے بعد میرے یہاں کوئی اولاد ہوئی تو میں آپ کے نام پر اس کا نام اور آپ کی کنیت پر اس کی کنیت رکھ دوں؟ فرمایا ہاں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری حیات طیبہ میں موجود تھے تو اس وقت ممانعت تھی کہ میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھو، ٹھیک ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو اب آپ کی کنیت پر کنیت بھی رکھی جا سکتی ہے، اور آپ کے نام نامی اسم گرامی پر محمد نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جائے پیدائش جو ہے وہ کنفرم ہے کہ وہ مدینہ طیبہ ہی ہوگی۔ اس موضوع پر انشاءاللہ تعالی الگ سے ویڈیو بنائیں گے کہ آپ کی جائے پیدائش مدینہ طیبہ ہی ہے۔ بہرحال یہاں پر کیا ہے کہ آپ کی سیرت طیبہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کائنات کے اندر والدین جو ہیں ان کی سیرت کا اولاد کی سیرت پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ شخصیت ہیں کہ جن کا بار بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لیا ہے، آپ کا ذکر خیر اپنی زبان نبوت سے فرمایا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی فرمایا ہے، اے فاطمہ تیری اولاد میں سے ہوگا، اے فاطمہ میری اولاد میں سے ہوگا، ٹھیک ہے، وہ مہدی ہوگا، حسن کی اولاد میں سے ہوگا، ٹھیک ہے، اے چچا عباس تیری اولاد میں سے ہوگا۔ تو کیا مطلب کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دو صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، تو حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ اولاد میں سے ہوں گی، یعنی امام مہدی باپ کی طرف سے حسنی ہوں گے اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے۔ آپ کے آبا و اجداد میں ننہال میں یا ددہال میں کہیں ایسا ہوا ہوگا کہ کوئی عورت بنو عباس کی کسی سید کے نکاح میں آئی ہوگی، یعنی آپ کی دادیوں میں سے ایک ہوگی یا آپ کی نانیوں میں سے ایک ہوگی۔ اسی لیے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عباسی بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ آپ کی دادیوں میں سے یا نانیوں میں سے ایک عورت جو ہے وہ بنو عباس میں سے ہوگی، اور یہ حدیث پاک کے اندر بھی تصریح موجود ہے۔ بہرحال اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان دونوں کا باپ جو ہے وہ صالح تھا۔ تو اگر کسی کا باپ دادا پردادا صالح ہو، اللہ کا ولی ہو، تو اس کو یہ کریڈٹ مل رہا ہو کہ اللہ رب العزت اس کی تعریف جو ہے وہ قرآن میں بیان کر رہا ہو، تو سبحان اللہ، جس کا باپ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو، جس کا باپ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، جن کی اماں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، تو ان کی سیرت کا اثر جو ہے مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر کیوں نہ ہوگا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک بھی اس بارے میں موجود ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے، یشبہہ فی الخلق ولا یشبہہ فی الخلق، کہ وہ تخلیق کے اعتبار سے ہو بہو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے مشابہ تو نہیں ہوں گے، لیکن وہ مہدی جو ہے وہ خلق کے اعتبار سے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوں گے، یعنی آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا،
کلام کرنا، آنا جانا، مسکرانا، غصے میں آنا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے عین مطابق ہوگا۔ اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت جو ہے وہ اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت ان کی اصلاح فرمائے گا کہ پوری روح زمین کے حکمران ہونے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ اور پھر یہ بھی کہ آپ جن کو اپنے کمانڈر بنائیں گے ان کمانڈروں میں اتنی صلاحیت موجود ہوگی تو آپ اس کو اپنا کمانڈر بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت علامہ ابو نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الفتن میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے قائدین بہترین لوگ ہوں گے، ان کے معاون اور ان کی بیعت کرنے والے کوفہ، بصرہ اور یمن کے لوگ اور شام کے ابدال ہوں گے۔ واہ سبحان اللہ، کیسا لشکر ہوگا سرکار امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، واہ واہ کیا شان ہوگی آپ کی اور آپ کے لشکر کی۔ ان کے لشکر کا ہراول دستہ حضرت جبریل علیہ السلام اور پیچھے کا محافظ دستہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ کسی نے کومنٹ پوچھا بھی تھا کہ آپ نے یہ کہاں سے لے لیا ہے کہ آگے آگے جبریل ہوں گے اور پیچھے پیچھے جو ہے حضرت میکائیل ہوں گے؟ سن لو یہ کتاب الفتن صفحہ نمبر 250 پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرما رہے ہیں۔ آگے کے دستے کے سالار حضرت جبریل علیہ السلام اور پچھلے محافظ دستہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہ محبوب خلائق ہوں گے، کون؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے انتہائی خطرناک فتنہ کو ختم فرمائے گا اور زمین میں ایسا امن قائم ہو جائے گا کہ ایک عورت 5 عورتوں کے ساتھ مل کر بغیر کسی مرد کی موجودگی کے اطمینان سے حج کر لے گی۔ وہ صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ ان کے زمانے میں زمین اپنی پیداوار اور آسمان اپنی برکت برسا دے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ایک واضح نشانی یہ بھی ہے کہ آپ مادرزاد ولی ہوں گے اور شریعت مطہرہ کو مضبوطی سے پکڑنے والے ہوں گے، یہاں تک کہ آپ کو وہ حدیث میں نے پہلے بھی سنائی ہے جس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں گویا کہ میں اب بھی مہدی کو دیکھ رہا ہوں اور اس کے آنسوؤں کو نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ اپنا منہ لگا کر رو رہے ہوں گے۔ لوگ آج زبردستی آ کر عرض کریں گے کہ ہمیں اپنے ہاتھ پر بیعت کرو، تو آپ کیا جملہ فرمائیں گے؟ تم پر افسوس کہ اس قدر وعدہ خلافی اور خون ریزی کرنے کے بعد تم میرے پاس آئے ہو۔ استغفر اللہ۔ ہاں جی، تو اس کا کیا معنی کہ آپ ایک تو یہ کہ بہت زیادہ عاجزی کرنے والے، اور بعض روایات میں ہیں کہ آپ جب اللہ رب العزت کی حضور اللہ کی عبادت کریں گے تو خشوع و خضوع کا عالم یہ ہوگا، دونوں بازو جو ہیں ایسے لہرائے ہوئے ہوں گے آپ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا وجد کی کیفیت ہے، اللہ رب العزت کی حضور عاجزی انکساری کی کیفیت ہوگی۔ یہ کہ آپ کے اندر تحمل ہوگا، بردباری ہوگی۔ سفیانی بڑا ظالم ہوگا، آپ کے خلاف فوج بھیجے گا جو زمین کے اندر دنسا دی جائے گی، پھر سفیانی آپ کے مقابلے میں آئے گا، پھر وہ آپ سے معافی کا طلبگار ہوگا، تو آپ اپنے اس دشمن کو معافی عطا فرمائیں گے، وہ آپ کے لشکر میں داخل ہو جائے گا، پھر بگڑ جائے گا، ظالم وعدے کو توڑ دے گا، پھر اس کو ہلاک کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے صاف گو، اتنے سچے، اتنے سچے اور محبوب خدا ہوں گے کہ آپ کو ختم کرنے کے لیے جو سفیانی لشکر بھیجے گا مکی اور مدینے کے درمیان، مسلم شریف کی حدیث 7240 یعنی 7240 نمبر حدیث ہے کہ وہ مقام بیدا پر پہنچیں گے تو جبریل علیہ السلام ٹھوکر ماریں گے قدم کی، تو وہ سارا لشکر جو ہے دشمن مہدی، دشمن اہل بیت، وہ زمین میں دنس جائے گا۔ پھر کسی کے سیرت اور کردار کے لحاظ سے اس چیز کا جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ بزدل ہے یا کہ استقامت والا ہے، تو آپ کے پائے استقامت میں کبھی بھی لغزش نہیں آئے گی،
بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے آپ تھکیں گے نہیں۔ آپ دن کے روزہ دار ہوں گے اور رات کو اللہ رب العزت کے حضور جاگ جاگ کر عبادت کرنے والے ہوں گے۔ صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھی بھی ایسا ہی کرنے والے ہوں گے۔ کوئی دغا بازی، کوئی مکاری نہیں ہوگی۔ آپ کی زبان صدق اور یقین والی ہوگی، اور آپ کا وعدہ جو ہے آپ صادق الوعد ہوں گے، اور آپ سچے صادق اور امین ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کو دیکھنا ہو تو ذرا ملاحظہ فرمائے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کو۔ آپ کی سیرت طیبہ کے اندر نمایاں پہلو جو ہے وہ مومنوں کے لیے کیا ہے؟ آپ کا جمال ہے، اور آپ کے دشمنوں کے خلاف آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ننگی تلوار ہوں گے، یعنی صاحب جمال بھی ہوں گے اور آپ صاحب جلال بھی ہوں گے۔ آپ کا نمایاں پہلو جو آپ کی ہے وہ ہے سخاوت، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی سخاوت فرمائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس سے پہلے تم نے کہیں ایسی سخاوت نہیں دیکھی ہوگی جیسے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت فرمائیں گے۔ یعنی مال کھلیان میں اناج کے ڈھیر کی طرح پڑا ہوگا، چنانچہ ایک آدمی کھڑا ہو کر عرض کرے گا یا مہدی مجھے کچھ دے دیجئے، تو آپ اس سے فرمائیں گے حسب منشا، جتنا تیرا جی چاہتا ہے تو اٹھا کر لے جا، کوئی روک اور ٹوک نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں مہدی کا خروج ہوگا جو کہ 5 یا 7 یا 9 سال بطور خلیفہ کے زندہ رہیں گے۔ سالوں کی تعداد میں راوی کو شک ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ فرمایا کئی سال۔ پھر فرمایا کہ ایک آدمی ان کے پاس آ کر کہے گا اے مہدی مجھے کچھ دیجئے، مجھے کچھ دیجئے، تو وہ لب بار بار کر اس کے کپڑے میں اتنا ڈالیں گے کہ جس کو وہ اٹھا سکے، اس سے زیادہ نہیں۔ فرمایا جائے گا جتنا کو اٹھا سکتا ہے اٹھا کر لے جائے، یعنی کسی آدمی میں جتنا وزن اٹھانے کی ہمت ہو سکتی ہے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے کم نہیں دیں گے، پورا پورا دیں گے۔ نیز حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک مرفوع حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہوگا کہ لوگوں کو مال لب بار بار کر دے گا اور اس کو شمار بھی نہیں کرے گا۔ حضرت علامہ سید برزنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، کسی سوئے ہوئے شخص کی نیند خراب کر کے اسے جگائیں گے نہیں، ناحق خون نہیں بہائیں گے، ہاں البتہ سنت کے خلاف کام کرنے والے سے جہاد کریں گے۔ تو جو حضور علیہ السلام کی سنتوں کو بدبخت خود کاٹ دیتا ہو، داڑھی مبارک جو حضور علیہ السلام کی سنت واجبہ ہے اس کو پیشاب میں گرا دیتا ہو، تو وہ کہے جی مجھے مہدی بنا دیا جائے، یا اس کے چیلے کہیں کہ جی یہ ریئل امام مہدی ہے، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں؟ اللہ رب العزت ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام سنتوں کو زندہ کر دیں گے، آپ سنتوں کو ہلاک نہیں کریں گے بلکہ سنتوں کو زندہ کریں گے، اور ہر قسم کی بدعت کو ختم کیے بغیر چین سے نہیں رہ سکیں گے۔ آخر زمانے میں ہونے کے باوجود دین پر اس طرح قائم ہوں گے جس طرح ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے۔ سلطان ذوالقرنین سکندر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح پوری دنیا کے فرمان روا ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، عیسائیت کو مٹا دیں گے، زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح یہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی، لوگوں کو بے حساب لب بھر بھر کر مال دیں گے، مسلمانوں میں الفت محبت پیار اور نعمتوں کو لوٹا دیں گے، اور تقسیم بالکل انصاف کے ساتھ اور ٹھیک ٹھیک کریں گے۔ آسمان میں رہنے والے ملائکہ بھی ان سے راضی ہوں گے اور زمین پر بسنے والے جاندار بھی ان سے خوش ہوں گے، پرندے فضاؤں میں، وحشی جانور جنگلات میں اور مچھلیاں سمندروں میں ان سے خوشی کا اظہار کریں گے۔ امت محمدیہ کے دلوں کو غنا سے بھر دیا جائے گا، حتیٰ کہ ایک منادی آواز دے گا کہ جس کو مال کی ضرورت ہو وہ آ کر لے جائے، تو اس کے پاس صرف ایک آدمی آئے گا اور کہے گا کہ مجھے ضرورت ہے۔ منادی اس سے کہے گا کہ تم خزانچی کے پاس جا کر اس سے کہو کہ مہدی نے مجھے مال دینے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ وہ شخص خزانچی کے پاس آ کر اسے پیغام دے گا تو وہ کہے گا کہ تم حسب منشا جتنا چاہتے ہو مال سمیٹ لو، یعنی آپ ظالم نہیں ہوں گے بلکہ ظالموں کو سدھار دیں گے،
اور جو بگڑے ہوئے لوگ ہوں گے آپ ان کو ماریں گے یہاں تک کہ ان میں اصلاح آ جائے گی، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ صحیح ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حلیہ مبارک جو ہے امام برزنجی سید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں نقل فرماتے ہیں، العشاء صفحہ نمبر 194، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک یہ ہے کہ وہ انتہائی گندمی رنگ، ہلکے پھلکے جسم والے، متوسط قد و قامت کے مالک، خوشبودار، خوبصورت کشادہ پیشانی والے، لمبی ستوانی ناک، ابرو قوس کی مانند گول اور رنگ کھلتا ہوا یا کھلتا ہوا، جیسے پھول ہے نا اس طرح، بڑی سیاہ قدرتی سرمگین آنکھوں والے ہوں گے، یعنی اگر سرما نہ لگائیں گے پھر بھی ایسے محسوس ہوگا کہ سرکار نے سرما لگا رکھا ہے۔ سامنے کے دونوں دانت انتہائی سفید اور ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر بالکل جڑے ہوئے نہیں ہوں گے، دائیں رخسار پر سیاہ تل کا نشان ہوگا، روشن ستارے کی طرح ان کا چہرہ چمکتا ہوگا، کأنہ کوکب دری، گنی داڑھی مبارک ہوگی۔ کیسے پاگل لوگ ہیں، کسی کو امام مہدی بنا رہے ہیں اور داڑھی ہی نہیں ہے، تو کہتے ہیں جی اس کو خسرا کیوں کہتے ہو؟ اچھا بھائی خسرا نہیں کہتے، تم نام بتا دو، وہ اس کا رکھ دیتے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کا ظالم ہے۔ کندھے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی علامت ہوگی، جیسے حضور علیہ السلام کی مہر ختم نبوت ہوگی، اسی طرح حضور علیہ السلام کی امت میں صرف امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخصیت ہے کہ جن کے ایک مہر کی طرح کی کوئی چیز ہوگی، شاید اس پر لکھا ہوگا کہ یہ مہدی خلیفۃ اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کا کوئی نشان ہوگا۔ بہرحال کندھے پر حضور علیہ السلام کی طرح کوئی علامت ہوگی، یہ نہیں نعوذ باللہ من ذالک کو کہے کہ وہ نبوت کا نشان ہوگا، ہرگز نہیں، نہ کسی امام نے لکھا ہے۔ کشادہ رانیں ہوں گی، رنگ اہل عرب کی طرح اور جسم اسرائیلیوں جیسا ہوگا، زبان میں کچھ شکل ہوگا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے بولتے ہوئے لکنت آئے گی، اور اس سے تنگ آ کر اپنی بائیں ران پر دایاں ہاتھ ماریں گی۔ ظہور کے وقت عمر مبارک 40 سال کی ہوگی، اور ایک روایت کے مطابق 30 سے 40 کے درمیان عمر مبارک ہوگی، 40 سے اوپر ایک روایت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع و خضوع کرتے ہوئے پرندوں کی طرح اللہ اکبر اپنے بازو پھیلا دیا کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے آپ کے خشوع و خضوع کا معاملہ۔ وہ 2 سفید عبائیں زیب تن کیے ہوئے ہوں گے، اخلاق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے، لیکن خلقی طور پر مشابہ نہیں ہوں گے، یعنی امامہ شریف پہن کر، عبائیں پہن کر بتا دیا گیا ہے کہ وہ عربی لباس میں ہوگے حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق۔ یہ نہیں ہے کہ 3 پیس یا 2 پیس پہن کر، ٹھیک ہے، انگریز بن کر لوگوں کے سامنے آ جائے اور خوابیں بیان کرنا شروع کر دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح منقول ہے، لیکن اس میں کچھ الفاظ بدلے ہوئے ہیں۔ اس کو امام نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں نقل فرمایا ہے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی گنی ہوگی، بڑی سیاہ آنکھوں والے ہوں گے، اگلے 2 دانت انتہائی سفید ہوں گے، چہرے پر تل کا نشان ہوگا، لمبی ستوانی ناک والے ہوں گے، ترچھی ناک والے، باریک۔ کندھے پر حضور علیہ السلام کی علامت ہوگی، خروج کے وقت ان کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چوکور سیاہ ریشمی روئی دار جھنڈا ہوگا، جس میں ایسی روحانی بندش ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر ظہور مہدی سے قبل کبھی نہیں پھیلایا گیا ہوگا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ جھنڈا کبھی نہ پھیلایا گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائے گا، امام مہدی کی، جو ان کے مخالفین کے چہروں کو اور کولوں پر ماریں گے، ضربیں ماریں گے۔ ظہور کے وقت سرکار کی عمر مبارک جو ہے وہ 30 سے لے کر 40 سال کے درمیان ہوگی۔ یہ ہیں حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ہے سرکار کا حلیہ مبارک، آپ کی سیرت مبارکہ، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت مبارک جو ہے وہ اعلیٰ منہاج النبوہ ہوگی، اور آپ کے بارے میں کہا جائے گا، غیبی آوازیں بھی آئیں گی کہ یہ مہدی ہے اللہ کا خلیفہ، خلیفۃ اللہ،
اور پھر بادلوں سے ہاتھ باہر نکال کر بھی فرشتہ کہے گا کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو حق ہے اسی پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آنے والے اس جدید دور کے نئے نئے فتنوں سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ بڑے بڑے فتنے، کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر حملہ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور کوئی ایسے بدبخت ہیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ پر حملہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی یہ ہمارا بندہ جو ہے یہ مہدی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مہدی ہیں۔ اللہ رب العزت سب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔